أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3 ہے. امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، انہیں روایت کرنے والا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے، وضو اور غسل کرے، یعنی اس سے مراد کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی جو مسلمان جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہیں آتا، صحیح ہے، پانی کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو اسے چاہیے کہ وہ مٹی سے کیا کرے، وضو کرے، یعنی تیمم کرے. اگرچہ اس کے پاس 10 سال بھی پانی نہ ہو تب بھی وہ مٹی سے تیمم کرتا رہے تو اس کا جو نماز وغیرہ ہے وہ ہوتی رہے گی. لیکن جیسے ہی وہ پانی پا لے گا تو اسے چاہیے کہ اپنے بدن پر پہنچائے، یعنی کہ اسے وضو اور غسل کرے. حدیث نمبر 4 ہے. ابو دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں 2 شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا، ان کے ساتھ پانی نہ تھا، پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا. ان میں ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھا، دوسرے نے اعادہ نہ کیا. پھر جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس کا ذکر کیا تو جس نے اعادہ نہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تو سنت کو پہنچا اور تیری نماز ہو گئی. جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا اس سے فرمایا تجھے ثواب دونا حاصل ہوا. یعنی 2 شخص تھے نا، وہ کہیں سفر میں گئے تھے تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، مٹی سے پانی وہ تیمم کر کے نا نماز پڑھ لی دونوں نے. لیکن ابھی اسی نماز کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی مل گیا، یعنی جیسے نماز پڑھی نا تو اسی وقت نماز کے آخری وقت میں ان کو پانی مل گیا. تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کیا کہ اس پانی سے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھی. لیکن جو دوسرا تھا نا ان میں سے، جس نے دونوں نے پڑھی تھی نا، ان میں سے ایک نے پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی، دوسرے نے نہیں پڑھی. تو پھر جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اعادہ نہیں نہ کیا تھا، جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، اسے فرمایا کہ تو نے سنت کو پہنچا، تو جو ہے نا، یعنی تو نے سنت ادا کی. اور جس نے وضو کر کے دوبارہ اعادہ کیا تھا نماز کو دوبارہ پڑھا تھا، اسے فرمایا کہ تجھے دگنا ثواب ملا ہے. حدیث نمبر 5 ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے مروی فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی ساتھ تھے. حضور نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا ہے جس نے قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھی. فرمایا اے شخص، تجھے قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا شے مانے ہیں، یعنی کیا چیز تمہیں روک رہی ہے کہ تم قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھو. عرض کی مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے. ارشاد فرمایا مٹی کو لے، یعنی مٹی سے ہی وضو کر لے کہ وہ تجھے کافی ہے. حدیث نمبر 6 ہے. صحیحین میں اس سے مراد بخاری اور مسلم شریف ہے. ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل، یعنی ایک کنویں کا نام ہے، ایک بیر یعنی کنواں، جمل یعنی جمل نام ہے، کی جانب سے تشریف لا رہے تھے. ایک شخص نے حضور کو سلام کیا، اس کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کی جانب متوجہ ہوئے اور منہ اور ہاتھوں کا مسح فرمایا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا. یعنی یہ بیر جمل جو ہے نا، یہ کنویں کے پاس آپ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، پھر ایک شخص نے حضور کو سلام کیا تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں سے تیمم کیا، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا مسح کیا، یعنی تیمم کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا. تیمم کے مسائل. مسئلہ نمبر 1 ہے جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو، یعنی جو شخص جنبی ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ وضو غسل کی جگہ تیمم کرے. پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں. اب کیسے پانی نہیں پایا جائے گا تو اس کی کچھ صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 ہے ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا. یعنی کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنے سے نا
اس کا جو مرض ہے یعنی اس کی جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، یا پھر یعنی صحیح نہیں ہوگی، یا پھر دیر سے صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے خود آزما کر دیکھا ہو کہ میں جیسے ہی پانی استعمال کرتا ہوں تو میرا مرض، میری بیماری بڑھ جاتی ہے، صحیح ہے، یا تو پھر کسی اچھے حکیم نے نا، جو ظاہراً فاسق نہ ہو یعنی ظاہری گناہ کرنے والا نہ ہو، اس نے اسے بتایا ہو کہ اگر تو پانی استعمال کرے گا تو تجھے نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں ہے، یعنی صرف خیال ہی ہو کہ میں استعمال کروں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، صرف خیال میں سوچا ہے، اس میں نہیں کیا، یعنی کہ آزمایا نہیں ہے، نہ ہی کسی نے اسے بتایا ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں۔ یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اوپر تھا کہ اچھے اور لائق حکیم کے پاس، یعنی وہ مسلمان ہو اور ظاہراً گناہ کرنے والا نہ ہو، اگر اس نے کہہ دیا ہو تو پھر تیمم جائز ہے، لیکن اگر کوئی معمولی طبیب تھا یا پھر کوئی کافر تھا جو اس چیز کا ماہر، یا کوئی فاسق یعنی جو ظاہراً گناہ کرنے والا ہو، اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت ضرر کرتی ہو، یعنی حرکت جو ہے نا، ہلانا، ہاتھ وغیرہ کو ہلانا، اس سے اگر بیماری بڑھتی ہو، یا خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو وضو کرا دے تو بھی تیمم کرے، صحیح ہے۔ اور یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو وضو کرا دے تو بھی تیمم جائز ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4 ہے، بے وضو کے اکثر اعضاء، یعنی جو اکثر اعضاء وضو ہے نا، اس میں جنب کے اکثر بدن میں زخم ہو یا چیچک نکلی ہوئی ہو، اب یہ ایک بیماری کا نام ہے، تو تیمم کرے، ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور بوقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسح کرے، اور مسح بھی ضرر کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔ یعنی یہ ہے کہ بے وضو کے جو اکثر اعضاء ہیں نا، اعضاء وضو ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جنبی کا جو ہے نا اکثر حصہ جو ہے وہ اس میں زخم ہو، یا پھر ایک چیچک بھی ایک جو ہے نا دانے ٹائپ ہوتی ہے بیماری، اگر وہ اس سے نکلا ہوا ہو تو اسے ان دونوں کو چاہیے کہ وہ تیمم کریں، یعنی چاہے وہ بے وضو آدمی ہو یا جنبی آدمی ہو، ان دونوں کے اکثر اس جسم پر یا زخم ہو یا پھر کوئی اور بیماری ہو دانوں والی، تو انہیں چاہیے کہ تیمم کریں، ورنہ اب کہتے ہیں جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو، یعنی جس میں کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو، اس کو بھی دھو لے، اور زخم کی جگہ کو جو ہے نا، زخم کی جگہ اور بوقت ضرر، یعنی زخم کی جگہ پر اور جہاں پہ نقصان کا خطرہ ہو نا، اس کے آس پاس بھی مسح کر لے پانی سے، اور اگر مسح بھی نقصان دیتا ہے تو چاہیے کہ اس پر کپڑا ڈال کر نا، اس کپڑے پر جب مسح کرے گا تو پھر وہ اس کا تیمم یا ہو جائے گا، صحیح ہے۔ سمجھ آ گئی اس مسئلے کی؟ جی جی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے، بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے نا اور گرم پانی نقصان نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ گرم پانی سے وضو اور غسل کرے، اس کے لیے ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے، اور گرم وقت میں نہیں، تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے، اور پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے، اور جو نماز اس سے تیمم سے پڑھی تھی اس کے لیے اعادے کی حاجت نہیں ہے، یعنی جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے نا، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ایک شام کا وقت، تو جی جی گرمیوں میں اگر صبح کو سے جو ہے نا وہ موافق نہیں ہے ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل کرنا، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، اور پھر جب گرم وقت آئے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اسی وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اگلی نماز کے لیے وضو بچا کے رکھے یا پھر دوبارہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر جو پہلے تیمم سے نماز پڑھی تھی نا ٹھنڈے وقت میں، تو اس کے لیے کوئی دوبارہ پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے، یعنی سر پر پانی ڈالنا، اسے سر میں کوئی ایسی بیماری ہے جس میں پانی ڈالنے سے اسے نقصان ہوتا ہے تو اسے چاہیے
کہ گلے سے نہائے، یعنی گلے سے نہانا شروع کرے اور پورے سر کا مسح کرے. وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہیں. اب یہ جو دوسرا ہے نا، اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو ہے نا چند ایسی باتیں ہیں جو پانی قدرت نہیں رکھتی نا پانی پر. تو ایک تو وہ یہ بیماری والا ہو گیا. اب دوسرا یہ آیا ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ وہاں چاروں طرف جو ہے نا وہ 1 میل تک پانی کا نہ پتہ ہو نا، پھر بھی تیمم جائز ہے. مسئلہ نمبر 7 ہے، اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں. پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے سے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، اگر نہ ملا تو ہو گئی. یعنی اس نے کیا کیا کہ 1 میل سے جو ہے نا کم فاصلے میں اسے پانی مل جائے گا، اسے لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کو تلاش کیے کرے. لیکن اگر وہ تلاش کیے بغیر اس نے نماز پڑھی اس تیمم کر کے نا، تو پھر تلاش کرنے کے بعد پانی اسے مل گیا تو اسے چاہیے کہ اس پانی سے وضو کر کے نماز کا دوبارہ اعادہ کرے. اس پر لازم ہے یہ، کیونکہ اس نے تلاش تو نہیں نا کیا تھا. اگر تو تلاش کرنے پر پانی نہیں ملتا تو پھر کوئی وہ نہیں ہوگا. اسی طرح مسئلہ نمبر 8 ہے، اگر غالب گمان ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے، یعنی 1 میل کے فاصلے کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں. پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھ سکے وہ پانی کے بارے میں، اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تو نماز کے اعادہ نہیں ہوگا مگر یہ تیمم اب جاتا رہے گا. اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو اعادہ چاہیے. یعنی اس نے جو نماز ہے نا دوبارہ پڑھنی ہوگی پھر؟ ہاں جی اسے دوبارہ چاہیے، کیونکہ پوچھنے والا تو تھا نا، کوئی آدمی تھا، لیکن اس جی شخص جی نے نہیں پوچھا اسے. تو پھر پانی بھی قریب تھا، اگر وہ اسے پوچھتا تو وہ شخص بتا دیتا کہ یہاں قریب ہی پانی مل جائے گا آپ کو، لیکن اس نے پوچھا نہیں ہے تو اب اس کی غلطی ہے نا، تو اسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرے گا. صحیح ہے. صحیح. مسئلہ نمبر 9 ہے، اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کا کسی کو گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے. صحیح ہے. اگر کوئی بھی شخص ہو نا کہ اسے پتہ نہیں اب قریب ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے لیے تلاش کر لینا مستحب ہے، اور بغیر تلاش کیے اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی ہو جائے گی. یعنی اچھا عمل ہے کہ وہ تلاش کر کے پھر ہی نماز پڑھے. مسئلہ ٹھیک. نمبر 10 ہے، ساتھ میں زمزم شریف ہے جو لوگوں کے لیے تبرکن لیے جا رہا ہے. یعنی اس کے سفر پر جا رہا ہے لیکن وہ اب زمزم ہے نا، تو وہ جی لوگوں جی کے لیے نا برکت کے طور پر لے جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے یا بیمار کو پلانے کے لیے، اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیمم جائز نہیں ہے اس صورت میں بھی. تو اسے چاہیے کہ اس زمزم شریف سے وضو کرے اور نماز پڑھے. کافی اتنا سبق. ہاں کافی ہے. آگے علم النحو، اس کا کیا تھا سبق؟ ہاں. چلے میں بعد میں سنتی ہوں، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے. اب کہتے ہیں ایک اور مثال ہے، جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جاتا ہے یا قول اسدا، یعنی اتقی نفس کا من الاسدی، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. تو اب جب ہمیں ڈرانے کے موقع پر جب خوف ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ کیونکہ الفاظ زیادہ، آپ دیکھیں نا یہ زیادہ الفاظ ہے نا، اتقی نفس کا من الاسدی، تو یہ اب خوف کے ٹائم تو نہیں نا نکلیں گے، تو اس ٹائم بھی جو ہے نا وہ فعل کے فاعل کو حذف کرنا ضروری ہے، جیسے ایاک والاسد، یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. صحیح ہے. یہاں اتقی صحیح. فعل محذوف ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر سکتے ہیں، جیسے یا غلام زیدن، اے زید کے غلام. اب اس کی اصل عبارت تھی ادعو، یعنی میں بلاتا ہوں غلام زیدن، زید کے غلام کو. اب جب پکارنے کے وقت اب اتنا لمبا جب ہم کہیں گے تو وہ صحیح نہیں لگے گا نا، اسی وجہ سے یا حرف ندا کو یعنی ادعو فعل کو حذف کرنا جائز ہے. اور یہاں ادعو معذوف ہے، یا حرف ندا ہے، اور غلام زیدن منادہ ہے. تنبیہ، منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. منادہ مطلب جسے پکارا جا رہا ہے نا، جیسے یا غلام زیدن، اب غلام زید کے غلام کو پکارا جا رہا ہے تو زید کا غلام کیا ہے؟ منادہ ہے، یعنی اسے پکارا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن ہے نا،
غلام زیدن غلام مضاف ہے نا، اسے پکارا بھی جا رہا ہے، یہ منادہ بن گیا. تو اگر تو یہ مضاف ہوگا تو پھر اس پر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، منصوب ہوگا وہ. جیسے یا غلام زیدن، یا مشابہ مضاف ہو، یعنی مضاف کے مشابہ ہو وہ، یعنی مضاف تو نہ ہو ڈائریکٹلی لیکن وہ مضاف کے مثل ہو. جیسے یا قارئن کاتبن، ایک کتاب کے پڑھنے والے. اب دیکھیں نا کتاب کے پڑھنے والے، اب کتاب تو وہ نہیں نا ہے کہ اس کی کوئی چیز ہو، وہ جسم جان نہیں نا رکھتا. جیسے زید کا غلام ہے، صحیح ہے. اب زید ایک انسان ہے نا جیتا جاگتا، تو اس کی چیزیں جی ہو جی سکتی ہیں، لیکن کتاب تو اپنی چیزیں نہیں نا رکھ سکتا. تو پھر لیکن ویسے اس میں درمیان میں کا کی کے آ گیا نا کتاب، یعنی پڑھنے والے کتاب کے. تو اب کے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ مضاف کے مشابہ ہو گیا. تو اس پر بھی کیا آئے گا؟ منصوب ہوگا. یہ بھی قارئن جو ہے نا، قاری کو پکارا جا رہا ہے نا، ایک کتاب کے قاری یہاں ہو، صحیح ہے. تو اب قاری کیا بن صحیح گیا؟ منصوب بن گیا. یا کہتے ہیں یا تو پھر ناکرہ غیر معینہ ہو، یعنی ایسا ناکرہ ہو جو معین نہ ہو، صحیح ہے، اس کو خاص نہ کیا گیا ہو. جیسے یا راجلن خذ یدی، اے آدمی میرے ہاتھ کو پکڑ. اب آدمی جو ہے نا، یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی خاص نہیں کیا گیا، اس پر الف لام نہیں نا داخل ہوئی. تو اسی وجہ سے یہ ناکرہ بالکل عام والا ناکرہ ہے، صحیح ہے. یعنی کسی بھی آدمی، کوئی بھی آدمی ہو تو اسے کہا جا رہا ہے کہ اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ. اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی جیسے پکارا جا رہا ہے نا، وہ مفرد ہو اور معرفہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہمیشہ پیش آتا ہے. جیسے یا زیدو، اے زید، ٹھیک ہے. اب یا زیدو میں زید جو ہے وہ مفرد بھی ہے، یعنی اکیلا بھی ہے، اور معرفہ بھی ہے، صحیح ہے، ایک معین شخص کا نام بھی ہے. تو اسے یہ کیا ہو گیا؟ اب یا زیدن، یہ اب اس پر رفع آئے گی. اور اگر منادہ معرف باللام ہو، یعنی ہو وہ ناکرہ لیکن الف لام آنے کی وجہ سے وہ معرفہ بن گیا ہو، تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا سے فصل کرنا لازمی ہے. جیسے یا ایوہا الرجل، اب دیکھیں نا یا اور راجل کے درمیان آ گیا نا ایوہا. کہتے ہیں جو منادہ ہے نا وہ کیا ہو؟ معرف باللام ہو. دیکھیں راجل تھا ناکرہ لیکن الف لام لگانے کی وجہ سے وہ معرف باللام ہو گیا، یعنی لام کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. تو اب یا اور الرجل کے درمیان ایوہا کا فاصلہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. جیسے یا ایوہا الرجل، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایوہا الذین، صحیح ہے. اب الذین تھا کیا اس کو کہتے ہیں؟ ناکرہ تھا، اس پر الف لام داخل کر لی تو معرف باللام بن گیا. جب پکارنے کے لیے ہم نے یا کے ساتھ ملایا تو درمیان میں ہم نے ایوہا کا لفظ بولا، یعنی اے وہ لوگو. تو اب یہاں پہ آئے گا یا ایوہا الرجل، اے وہ آدمی، صحیح ہے. اب صحیح منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخر حرف کو حذف کر دیتے ہیں. ترخیم کہتے ہیں یعنی اس لفظ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے نا اس کے آخر کس سے کوئی لفظ گرا دینا، اسے کہتے ہیں ترخیم، صحیح ہے. یعنی تخفیف یعنی ہلکے لفظ کو ہلکا کرنے کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دینے کو ترخیم کہتے ہیں. جیسے یا مالکو، یہ اس میں کیا کاف کو گرا دینا، جیسے یا مالو، صحیح ہے. اور اسی طرح یا منصور میں اس کو گرا دینا واو اور را کو، جیسے یا منصور، صحیح ہے. جیسے ہم الٹے سیدھے نام بھی لیتے ہیں نا، تو اسی جی طرح جی کو حذف کر دیتے ہیں ہم، تو یہ بھی ایسا ہی ہے. منادہ مرخم، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے نا وہ ترخیم شدہ ہو، یعنی اس کے آخر سے حرف گرے ہوئے ہوں. اس میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی جائز ہے. جیسے یا مالن، اب یا مالکو تھا نا، یا مالکو، اب اس پہ ہم لام پہ ہم نے جب بنایا کاف گرا دیا تو ہم نے یا مالو پڑھا، صحیح ہے. تو اب اس کو ہم یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مالک میں لام پر زیر تھی نا، تو ہم اسے زیر بھی دے سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی. ٹھیک ہے، اتنا ہی سبق کر لیں آپ، آگے پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے دوسری قسم جو ہے. صحیح ہے، صحیح. سمجھ آ گئی؟ جی جی آگے اس کا قاعدہ تھا، آگے ہم سوال جواب کرتے ہیں پھر قاعدہ میں سنتی ہوں آپ سے. سوال نمبر 1 ہے وہ سیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے. کتنے سیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یفعلو 1، تفعلو 2، پھر تفعلو 3،
پھر افعلو 4، پھر نفعلو 5، 5 سیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے. لیکن آپ نے جو ہے نا وہ ان کے نام بھی یاد کرنا ہے. جیسے یفعلو ہے نا، آپ نے کہنا ہے کہ واحد مذکر غائب کے صیغے کے شروع میں آخر میں پیش آتا ہے، اور واحد مؤنث غائب کے شروع میں آخر میں پیش آتا ہے، واحد مذکر حاضر کے آخر میں پیش آتا ہے، اور واحد متکلم مال غیر کے آخر میں پیش آتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح. اسی طرح فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے؟ اب یہ تو آپ کو آنا چاہیے، نون اعرابی والا. نون عرابی والا کیسے پوچھا ہے آپ نے؟ وہ صیغے بتائیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہو. نون عرابی ہو. ہم۔ ہم، ذہن میں نہیں آ رہا نون عرابی. یہ نا تسمیہ، یہ یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلان، تفعلون، تفعلین، یہ جو ہے نا 4 تسنیہ کے تھے، اور 3 ایک جب واحد مذکر غائب کا تھا، واحد مذکر غائب مؤنث کا تھا، واحد مؤنث غائب کا تھا. یہ 7 سیغے نہیں ہیں نون عرابی کے؟ ہاں جی ہاں جی. 4 تسنیہ کے، ہم۔ اور ایک واحد مس مؤنث حاضر ایک کا. واحد مونس حاضر، ہم۔ ایک جمع مذکر غائب کا، ایک جمع مؤنث غائب، غائب کا، مؤنث اور حاضر، ایک جمع مؤنث حاضر. جی جمع مونس حاضر بھی ہے، جمع مونس نہیں، مذکر بھی ہے. جمع مؤنث نہیں ہے، یہ ہے تفعلون، یعنی ایک جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب، 2 یہ ہو گئے، اور واحد مؤنث حاضر 3، اور 4 تسنیہ کے. اس طرح ہو گیا. صحیح ہے؟ صحیح. آگے کہتے ہیں نون اعرابی کون سے صیغوں میں مفتوح آتا ہے اور کون سے صیغوں میں مکسور آتا ہے؟ مفتوح اور مکسور. جیسے یہ نا یفعلانی ہے نا، 4 تسنیوں جی کے آخر میں جو نون ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور باقی صیغوں میں 3 میں مفتوح ہوتا ہے. یفعلانی ہے نا، اب یفعلانی میں نون پر زیر ہے نا، مکسور ہے، تو 4 تسنیہ کے آخر میں جو نون ہے وہ ہے مکسور، اور جو 3 صیغوں میں دوسروں میں ہے وہ مفتوح ہے. صحیح ہے؟ صحیح. مجھے ابھی اتنی باریکیوں کا نہیں پتہ چل رہا. چلے آہستہ آہستہ پڑھ پتہ چل جائے گا آپ کو. چلے بس یہ 3 سوال ہی کافی ہیں آج کے لیے. اچھا، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا نیچے والے جو ہے نا ہم، سوالات، ہم، اس میں یہ تانے با والا گردان بھی بنانا ہے. ہاں جی، یا یکتبو والا، یسمعو، یعلمو، یمنعو. اچھا یہ والے گردان بنانے ہیں. ہاں جی، ان کی بھی 4 4 گردانیں بنانی. ٹھیک. اچھا، قاعدہ سنائیں گے آپ مجھے؟ ہاں قاعدہ سناؤں گی. چلیں سنائیں. حروف مضارع کتنے اور کون کون سے ہیں یہ بتائیں. حروف مضارع کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ہر ماضی کے شروع میں نہیں، یہ تو نہیں ہے. آپ یہ بتائیں پہلے کتنے ہیں. 4 ہیں. اچھا، اب بتائیں کون کون سے ہیں. ایک الف، ہم، تا، ہم، یا، ہم. نون. جی، ان کا مجموعہ کیا ہے خدیجہ بہن؟ خدیجہ بہن آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. الف تا نون کا مجموعہ کیا ہے؟ بتا رہے
کیا پوچھی ہو؟ الف تا یا نون جو ہے نا الف تا یا نون، کا نون مجموع کا مجموعہ، انکار، اتینا اور ہے اتینا مجموع اور ان کے 4 حروفوں کو مضارع کی علامات کہتے ہیں۔ جی اچھا الف صرف ایک صیغہ ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں آتا ہے، اور تا 8 صیغوں میں یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 مؤنث غائب اور یا مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں، اور نون تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نادیہ بہن آگے آپ سنائیں کہ مضارع کے کتنے صیغوں میں پیش آتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جی مضارع کے آخر میں کتنے صیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے، یہ ابھی ابھی پڑھا ہے نا سوال میں۔ مضارع کے 4 میں پیش آتا ہے، 5 میں پیش آتا ہے۔ میں بتاؤں؟ واحد میں بتاؤں؟ ہلو، ہلو